Dilimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. ایسے ہی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی ولیاں، بڑی ولی کامل. آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کے پاس جو بکریاں تھیں وہ بکریاں اس کی حفاظت شیر کر رہے تھے، اور بکریوں کو جب پیاس لگی تو پاس میں جو تالاب تھا اس تالاب میں بکریاں بھی پانی پی رہی ہیں، شیر بھی پانی پی رہا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا، کہا یہ شیر کی اور بکری کی دوستی کب سے ہو گئی، یہ ایک ساتھ کب سے رہنے لگے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز سے فارغ ہوئی پوچھا، اے رابعہ یہ تمہاری بکریوں نے شیر سے دوستی کب سے کر لی؟ کہا جب سے رابعہ نے خدا سے دوستی کر لی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اب بتاؤ ایسے اللہ کے ولیوں کو کیا کوئی خطرہ ڈرا سکتا ہے؟ کیا کوئی آفت ڈرا سکتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ان پر آفت نہیں آتی، یہ سن لے، ایسا نہیں کہ اللہ کے ولی پر ناگہانی آفت نہیں آتی، مصیبت نہیں، ایسا نہیں ہے، آتی ہے، لیکن خدا کے قرب کی وجہ سے نہ ان پر خوف کا اثر ہوتا ہے نہ غم کا اثر ہوتا ہے، خدا کے قرب کی وجہ سے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آپ نے واقعہ پہلے سنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں وہ ولی آئے تھے جو شیر پہ سواری کر کے آئے تھے، اور حضرت غوث اعظم کی بارگاہ سے کتا چلا اور اس کتے نے شیر کا کام تمام کر دیا. اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا جانور وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے. زیادہ دور نہ جائے، ہمارے قریب ہی احمد آباد میں حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک پوپٹ کا مزار ہے، ایک طوطے کا مزار ہے. اب وہ پوپٹ کیا تھا؟ وہ شاہ عالم کا پوپٹ تھا، وہ اللہ کے ولی کا طوطا تھا، اور وہ اللہ کے ولی کی قرب میں رہتا تھا. تو اللہ کے جو ولی حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے وہ طوطا بھی ساتھ ساتھ میں تلاوت کرتا، اور روایت بتاتی ہے کہ وہ تلاوت کرتے کرتے سنتے سنتے وہ طوطا بھی حافظ قرآن ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے ولی کی جو صحبت ہے وہ بڑی تاثیر رکھتی ہے، بڑا اثر رکھتی ہے. تبھی تو مولانا روم علی رحمت رضوان اپنی مثنوی مولانا روم میں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے. کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا. ہمارے مخدوم حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک بلی رہا کرتی تھی. بلی آج بھی اس کا مزار کچوچا شریف میں ہے، اس کی قبر بنی ہوئی ہے، اور باقاعدہ جن کا اثر یا برے اثرات ہوتے ہیں وہاں جا کر ان کا علاج ہوتا ہے بلی کے مزار پر. اور وہ بلی کیا تھی؟ وہ بلی کا کام یہ تھا کہ حضرت مخدوم پاک جب معرفت کا بیان فرماتے وہ غور سے سنتی رہتی، وہ سنتی رہتی، اور اسے صحبت سے یہ مقام ملا کہ اس بلی کو یہ کشف حاصل ہوا کہ جب کوئی مہمان ان کی بارگاہ میں آتا تو وہ رستے میں ہوتے، وہ مہمان رستے میں ہوتے، یہ بلی وہیں بھٹیار کھانے میں جا کر آواز لگاتی. جتنی آواز لگاتی بھٹیارہ سمجھ جاتا اتنے مہمان آ رہے ہیں.
وہ اتنوں کا کھانا تیار کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے 3-4 مرتبہ آواز لگائی. اب جو باورچی تھا اس نے سمجھا اتنے مہمان آنے والے. اب آ گئے مہمان 5-6 زیادہ آ گئے. اب اس نے کھانا 3-4 لوگوں کے لیے بنایا تھا. اب دسترخوان پہ جب کھانا تو مہمان جو دیکھ کر وہ بٹیارہ پیچھے بھاگا بلی کے پیچھے. بلی جا کر حضرت مخدوم پاک کے دامن میں چھپ گئی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو آج اس نے ایسا کیا، مہمان آئے ہیں 5-6 اور اس نے آواز 3-4 لگائی، کم آواز لگائی، میں نے کھانا کم تیار کیا. کہا فکر مت کرو، کھانا لگا دو. جب کھانا لگا دیا گیا کہا گیا آپ مہمانوں کو کہ آؤ کھانا کھا لو. اس میں سے 2 مہمانوں نے کہا ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے. اب دیکھیے بلی کا کشف دیکھیے کہ وہ مہمان ابھی رستے میں ہیں اور ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے، روزے سے ہے کتنے روزے سے نہیں ہے وہ بھی اسے معلوم. یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ یہ مقام بلی کو صحبت ولی سے حاصل ہوا، اور یہ مقام طوطے کو حضرت شاہ عالم کی صحبت سے حاصل ہوا. یہ مقام کتے کو غوث اعظم کی صحبت سے حاصل ہوا. ارے جب جانوروں کو صحبت ولی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کشف حاصل کر لیتے ہیں، وہ معرفت والے ہو جاتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. جب جانور صحبت کے اثر سے یہ مقام پا لیتے ہیں تو آخر انسان اگر سچی صحبت اختیار کر لے تو کیوں نہ اسے برکتیں حاصل ہو.